رات بھر مطلع ابر آلود رہا۔ میں صبح جب تیار ہو کر اپنے کوارٹر سے نکلا تو بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ 9 بج چکے تھے لیکن سورج کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گھنگور گھٹاؤں نے تا حد نگاہ آسمان کو اپنی سیاہ ریشمی آغوش میں سمیٹ رکھا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا صبح چڑھنے سے پہلے ہی شام ڈھل آئی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پتہ چلا 380 میری منتظر ہے۔ آپ الجھے نہیں، یہ کسی عورت کا نام نہیں بلکہ 380 تعزیرات پاکستان کی ایک دفعہ ہے۔ یہ دفعہ سرکا باخانہ آباد کے سلسلے میں لگائی جاتی ہے۔ اب تو آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ منتظر دفعہ 380 سے میری مراد یہ ہے کہ مجھ سے پہلے چوری کی ایک سنسنی خیز اطلاع تھانے پہنچ گئی تھی۔ یہ اطلاع کانسٹیبل شکور نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی ہی تھی کہ وہ کمرے میں آیا اور بڑے ذمہ دار لہجے میں بولا، ملک صاحب، نظام آباد میں ایک چوری ہو گئی ہے۔ نظام آباد اس تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور میں جانتا تھا کہ کانسٹیبل کا نظام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں اس سے دریافت کیا، شکور، تم صبح صبح نظام آباد کیا لینے چلے گئے تھے؟ جناب، اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نظام آباد کیا لینے جاؤں گا جی، ادھر سے ایک بندہ چوری کی اطلاع لے کر آیا ہے۔ تم نے اس بندے کا انٹرویو کر لیا؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑی پوچھ گچھ کی ہے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، بس آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، پوچھ گچھ کی تفصیل بتاؤ اور اطلاع کنندہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مجھے مختصر سی بریفنگ دینے کے بعد کانسٹیبل شکور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق نظام آباد کے ایک رہائشی نذیر احمد کے گھر میں گزشتہ رات چوری کی ایک سنگین واردات ہو گئی تھی۔ مذکورہ رات نذیر احمد اپنی بیوی نور جہاں اور بیٹی شادو کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ تینوں افراد گہری نیند کے مزے لے رہے تھے کہ چور اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ افراد خانہ کی نیند ایسی پکی ثابت ہوئی کہ آج صبح اڑوس پڑوس والوں نے گھر میں داخل ہو کر انہیں بیدار کیا تھا، اور وہ ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے۔ لگتا تھا انہیں کسی خاص دوا کے زیر اثر گزشتہ رات نیند میں پہنچایا گیا ہو۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ بہرحال نظام آباد چونکہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا، لہٰذا مجھے اس معاملے کو دیکھنا تھا۔ میں کانسٹیبل کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ کے بعد کانسٹیبل شکور اور ایک دراز قامت دبلے پتلے شخص کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جس اطلاع کنندہ شخص کا ذکر کیا تھا وہ یہی تھا۔ کانسٹیبل نے میرے سامنے پہنچنے کے بعد کہا، ملک صاحب، یہی ہے وہ بندہ جو نظام آباد سے چوری کی اطلاع لے کر آیا ہے۔ میں نے سر تپا اس شخص کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ محمد رفیق، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ اور تسلی سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ ایک لمحہ جھجکنے کے بعد اس نے کرسی سنبھال لی۔ میرے استفسار پر محمد رفیق نام کے اس دراز قامت شخص نے جو کچھ بتایا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی سوائے ادھر ادھر کے چند غیر متعلقہ قصوں کے۔ رفیق نذیر احمد کا پڑوسی تھا اور برتنوں کے کارخانے میں کام کرتا تھا۔ آج کل اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے اطلاع اسی کے ذریعے تھانے پہنچائی گئی تھی۔ میں نے چوری کی واردات کے بارے میں رفیق سے چند سوالات کیے، پھر نظام آباد جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ صحیح صورتحال کو سمجھنے کے لیے موقع واردات کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا۔ بوندا باندی کا سلسلہ رک گیا، تاہم ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ نومبر کے مہینے میں عموماً بارشیں نہیں ہوتیں۔ اس بے موسم کی غیر متوقع برسات نے موسم کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ گرم کپڑے تو 1 ماہ پہلے ہی صندوقوں سے نکل آئے تھے، لیکن ان کے استعمال کا درست اور مناسب موقع اب آیا تھا۔ جب کانسٹیبل شکور کو یہ پتہ چلا کہ میں نظام آباد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس نے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے مشورتاً کہا، ملک صاحب، باہر کو بارش ہو رہی ہے، کیا آپ اس برستی بارش میں یہاں سے جائیں گے؟ تو میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ گڑبڑا کر بولا، میرا مطلب یہ تھا کہ ذرا بارش کو تو رک جانے دیں، اور اگر یہ بارش شام تک نہ رکی تو؟ وہ لاجواب سا ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، شکور، جتنا جلد ممکن ہو سکے تم میرے لیے تانگے کا بندوبست کر دو، اور ہاں، کانسٹیبل صمد خان کو بھی میرے کمرے میں بھیج دو۔ اوکے سر۔ اس نے پیشانی تک ہاتھ پہنچا کر مجھے تعظیم دی اور کمرے سے نکل گیا۔ میں رفیق کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تم برتنوں کے کون سے کارخانے میں کام کرتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھ لیا۔ سٹیزن میٹل ورکس، اس نے جواب دیا۔ اس کارخانے میں پیتل اور ایلومینیم کے برتن تیار ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے اس قسم کے کارخانوں میں 24 گھنٹے کام نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ اور تم نے بتایا ہے کہ تمہاری آج کل رات کی ڈیوٹی ہے۔
یہ کیا ماجرا ہے رفیق نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، جناب سٹیزن میٹل ورکس صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، جس میں 8 گھنٹے کی 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ صبح کے 7 بجے سے سپہر 3 بجے تک کی شفٹ دن کی شفٹ کہلاتی ہے، اور دوسری شفٹ یعنی سپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک کے دورانیے کو نائٹ شفٹ کہا جاتا ہے۔ میں 3 بجے کارخانے پہنچوں گا، اس حساب سے آج کل میری رات کی ڈیوٹی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے کارخانے میں جتنے افراد بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک 15 دن کے بعد ان کی ڈیوٹی شفٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں 15 روز دن کی شفٹ میں اور 15 روز رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے اس کی وضاحت کو بڑی توجہ سے سنا، اور جب وہ خاموش ہوا تو پوچھا، تمہیں کچھ اندازہ ہے نذیر کے گھر میں سے چور کیا کیا چرا کر لے گئے ہیں؟ مجھے چوری ہونے والے سامان کی تفصیل کا تو علم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ البتہ سننے میں یہ آیا ہے کہ نذیر نے شادوں کی شادی کے لیے جو کچھ جمع کر رکھا تھا، چور اس پر ہاتھ صاف کر گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس بیچاری کی شادی کا اب کیا ہوگا۔ بات کے اختتام پر رفیق کا لہجہ خاصا اداس ہو گیا۔ اس کی افسردگی میں کسی قسم کا مصنوعی پن نہیں جھلکتا تھا۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کانسٹیبل صمد خان میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اپنے ارادے سے بھی آگاہ کر دیا اور کہا، صمد خان، ہمیں ابھی اور اسی وقت نظام آباد روانہ ہونا ہے۔ شکور کو میں نے تانگے کے بندوبست کے لیے بھیج دیا ہے، باقی کی ضروری تیاری تم کر لو، میرے ساتھ تم جاؤ گے۔ تھانے میں موجود عملے کے ہر فرد کو اس چوری کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ صمد خان بھی اس واقعے سے واقف تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ صمد خان ایک تجربہ کار اور قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں پہلے بھی 2-3 مشکل کیسز میں اسے اپنے ساتھ رکھ چکا تھا، اور اس نے کسی بھی مرحلے پر مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم تینوں ایک تانگے پر سوار ہو کر نظام آباد کی سمت جا رہے تھے، یعنی میں، کانسٹیبل صمد خان اور اطلاع کنندہ رفیق۔ ہمارے علاوہ ایک چوتھا فرد بھی تانگے میں موجود تھا، اور وہ تھا کوچوان بشیر احمد۔ ٹھیک 10 بجے ہم نظام آباد داخل ہوئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے فتنہ گر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نظام آباد خاصا وسیع و عریض محلہ تھا اور مین روڈ کے قریب ہی واقع تھا۔ اس محلے کے دوسرے سرے پر روڈ کے متوازی ریلوے لائن گزرتی تھی۔ کوچوان بشیر احمد نے رفیق کی رہنمائی میں تانگے کو نظام آباد کے مین بازار میں ایک گھر کے سامنے روک دیا۔ تھانے دار صاحب، یہ ہے نذیر احمد کا گھر۔ رفیق نے ایک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ میرا گھر ہے۔ اس نے نذیر کے گھر سے ملے دوسرے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ نظام آباد کے مین بازار میں گھر اور دکانیں ساتھ ساتھ تھیں، بلکہ اکثر دکانیں تو ان گھروں کی بیرونی کمروں ہی میں تھیں۔ ہم تانگے سے اترے تو ہمارے ارد گرد چند لوگ جمع ہو گئے۔ ایک پستہ قامت گنجا شخص تیزی سے میرے قریب آیا اور اپنے ہاتھ کو پیشانی پر سجاتے ہوئے بولا، سلام تھانے دار صاحب، میں نے ہی نکے کو تھانے بھیجا تھا۔ میں نے تنقیدی نظر سے سر تپا اس پستہ قامت شخص کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام دلاور ہے، لیکن سب مجھے صوبے دار کہتے ہیں، اس نے فخریہ انداز میں سینہ پھولاتے ہوئے بتایا۔ وہ سامنے میری دودھ دہی کی دکان ہے۔ سب سے پہلے مجھے پتا چلا تھا کہ نذیر بوتلوں والے کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ وہ شخص خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور سوال کیا، کیا چور جاتے ہوئے تمہارے پاس اپنے کارنامے کا اندراج کروا کے گئے تھے کہ وہ کون سی کارروائی انجام دے کر جا رہے ہیں، یا پھر تم بھی انہی کے ساتھی ہو؟ نہ جی نہ، اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ توبہ جی توبہ، اللہ نہ کرے تھانے دار صاحب کہ میں کبھی چوری چکاری کے چکر میں پڑوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے تہبند کو درست کیا اور پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ نذیر احمد کے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے۔ اس میدان کے آخری سرے پر گورنمنٹ پرائمری اسکول واقع ہے۔ اس محلے کے اکثر بچے اسی میدان میں سے گزر کر اسکول پہنچتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا اور تہبند کو سنبھال کر دوبارہ گویا ہوا۔ میں صبح صبح اپنی دکان کھول لیتا ہوں۔ میرا گھر بھی ادھر ہی دکان کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو ناشتے، چائے وغیرہ کے لیے دودھ دہی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے روشنی ہوتے ہی دکان کھولنا پڑتی ہے۔ تو جناب، میں آپ کو بتا رہا تھا، اسکول کے بچوں نے مجھے آ کر بتایا کہ صوبے دار جی کسی نے نذیر کی دیوار کو توڑ دیا ہے۔ میں دکان چھوڑ کر فوراً مکان کے پیچھے پہنچا
اور دیکھا کہ نذیر احمد کے گھر کی پچھلی دیوار میں ایک تازہ تازہ موکھلا بنا ہوا تھا۔ وہاں سے نکالی جانے والی اینٹیں ادھر دیوار کے ساتھ ہی میدان میں پڑی تھیں۔ اس موکھلے کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ نذیر کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے میرا دھیان چوری کی طرف گیا۔ میں نے لوگوں کو موقع پر جمع کر لیا اور پھر ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ نذیر اور اس کے گھر والے بے ہوش پڑے تھے اور ان کی بے خبری میں چور اپنا کام کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہی میرے مشورے پر نکے کو آپ کی طرف دوڑایا گیا۔ دلاور نامی یہ شخص بے حد باتونی تھا۔ اس کے فربا جسم اور فارغ البال سر نے اس کی پستہ کامتی میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ توند کے سبب اس کا تہبند بار بار اپنی جگہ سے کھسک جاتا، جسے سنبھالنے اور درست کرنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پر مصروف کرنا پڑتا۔ دلاور نے نان سٹاپ جو تقریر جھاڑی تھی، اس میں کوئی اہم یا نئی بات مجھے نہیں پتہ چلی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے رفیق عرف نکے کو تھانے بھیجا۔ میں ذرا موقع واردات کا جائزہ لے لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ جناب، آپ کو پتہ ہے مجھے صوبے دار کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ پر اشتیاق انداز میں بولا۔ بات دراصل یہ ہے جناب۔ اس کے انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی طولانی قصے کا آغاز کرنے والا ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، دلاور، تم کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ میں ذرا ضروری کارروائی سے نمٹ لوں، پھر تمہاری اور تمہاری صوبے داری کی کہانی بھی سن لیتا ہوں۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ آخری جملہ میں نے بڑی معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ دلاور یہی سمجھا کہ میں اس کے صوبے دار ہونے سے متاثر ہو گیا ہوں۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، میں ادھر اپنی دکان پر بیٹھتا ہوں، آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ میں کانسٹیبل صمد خان کے ساتھ نذیر احمد بوتلوں والے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس گھر میں صرف 3 افراد بستے تھے، یعنی نذیر احمد، اس کی بیوی نور جہاں اور بیٹی شادو۔ مگر اس وقت افراد خانہ کے علاوہ بھی چند لوگ گھر کے اندر موجود تھے۔ ظاہر ہے یہ آس پڑوس والے ہوں گے جو اس افسوسناک واقعے پر اپنے اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے آ گئے ہوں گے۔ ہمدردی کے موقع پر آس پاس کے لوگ ہی دل جوئی اور ہمت بندھانے آتے ہیں۔ میں نے غیر متعلقہ لوگوں کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ نذیر احمد اور اس کے گھر والے پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ میرے استفسار پر نذیر احمد نے مختصر الفاظ میں بتایا، ہم حسب معمول رات کو کوئی 9 بجے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ اس کے بعد گھر میں کیا ہوتا رہا ہمیں کچھ خبر نہیں۔ اگلی صبح یعنی آج محلے والوں نے آ کر ہمیں جگایا۔ دستک کی تیز آواز پر میری آنکھ کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا اگر میں نے تھوڑی دیر مزید دروازہ نہیں کھولا تو دستک دینے والا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور جا کر دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ دروازہ یک بیک کھل گیا۔ سامنے محلے والوں کو پریشان کھڑا دیکھا تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ پھر انہی کی زبانی پتہ چلا کہ میرے گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر کوئی اندر گھسا ہے۔ اس سنسنی خیز انکشاف کے بعد میں نے اپنے گھر کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ چور میرے گھر جھاڑو پھیر گئے ہیں۔ میں نے شادو کی شادی کے لیے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ سب ایک صندوق میں رکھا تھا۔ وہ مردود صندوق کا سارا سامان نکال کر لے گئے اور خالی صندوق کو میرے کارخانے میں پھینک گئے ہیں۔ جاتے جاتے وہ لوگ گھر کے بیرونی دروازے کو باہر سے کنڈی بھی لگا گئے۔ وہ تو محلے والوں نے دروازہ کھول کر ہمیں جگایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کب تک بے خبری کی نیند سوتے رہتے۔ دستک دینے والوں کو بھی کچھ دیر کے بعد ہی پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند ہے، ورنہ وہ اتنی زحمت نہ کرتے اور فوراً دروازہ کھول کر اندر آ جاتے۔ بہرحال اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بات کے اختتام پر نذیر احمد کا لہجہ روحاں سا ہو گیا۔ شدت غم سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ نذیر احمد ایک باپ تھا۔ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے لیے جو کچھ بھی جوڑ رکھا تھا چور اسے اڑا لے گئے تھے۔ یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا۔ اس کا رنجیدہ اور غمزدہ ہونا عین فطری بات تھی۔ میں نے مزید پوچھ گچھ سے پہلے جائے واردات کا جائزہ لینا ضروری سمجھا اور صمد خان کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں گھر کے مختلف حصوں میں شواہد جمع کرنے لگے۔ نذیر احمد نذیر بوتلوں والا کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اپنے گھر کے ایک کمرے میں دیسی بوتلیں بھرنے کا ایک چھوٹا سا پلانٹ لگا رکھا تھا۔ بوتلیں برانڈڈ نہیں تھی، لہٰذا وہ نہایت ہی کم قیمت پر انہیں فروخت کرتا تھا۔ آس پاس کی چھوٹی بستیوں اور محلوں میں اس کی تیار کردہ کولڈ ڈرنکس بہت چلتی تھی۔ وہ اپنے کارخانے میں 4 قسم کی بوتلیں یعنی ومٹو، لیمن، روز اور اورنج تیار کرتا تھا۔ ومٹو کوک کی، لیمن 7 اپ کی، اورنج فینٹا کی نقل تھی، اور ذائقے میں یہ بوتلیں اصل سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی، جبکہ روز سوڈا واٹر پر مشتمل تھی۔ سرخ رنگ کی یہ بوتل موسم گرما میں زیادہ چلتی تھی کیونکہ لوگ دودھ سوڈا بنانے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ گلابی رنگ کا دودھ سوڈا گرمی کا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ جس کمرے میں نذیر احمد نے بوتلیں بھرنے والا پلانٹ نصب کر رکھا تھا
اسے وہ اپنا کارخانہ کہتا تھا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی۔ گھر کا وہ کارخانہ کار کے لیے استعمال ہو رہا تھا، لہٰذا کارخانہ ہی تو تھا۔ اس گھر میں کل 3 کمرے تھے۔ گھر کے بیرونی حصے میں داخلی دروازے کے ساتھ کارخانہ واقع تھا، اس کے بعد کشادہ صحن تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں مزید 2 کمرے موجود تھے، جن میں سے ایک اچھا خاصا بڑا اور مربع شکل کا تھا، جبکہ دوسرا مستطیل صورت میں تھا۔ اسی مستطیل کمرے کی سیدھ میں باورچی خانہ، غسل خانہ اور ٹوائلٹ وغیرہ تھے۔ بڑے کمرے کے سامنے برآمدہ واقع تھا۔ وقوع کی رات گھر کے تینوں افراد اسی مربع کمرے میں سوئے تھے، جبکہ قیمتی سامان سے بھرا ہوا صندوق مستطیل کمرے میں رکھا تھا۔ اسی کمرے کی عقبی دیوار میں موکھلا نکالا گیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد میں مکان کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک وسیع و عریض میدان نظر آیا۔ میں بغور اس موکھلے کا معائنہ کرنے لگا، جس کو دیکھ کر اسکول کے بچوں نے شور مچایا تھا، اور اس چوری کی اطلاع مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے تھانے پہنچی تھی۔ عقبی دیوار میں سے صرف اتنی اینٹیں نکالی گئی تھی کہ ایک آدمی بآسانی گھر کے اندر داخل ہو سکے۔ اس مکان کی تعمیر میں سیمنٹ کے بجائے مٹی گارے کا استعمال ہوا تھا۔ اینٹوں کی چنائی گارے سے کی گئی تھی، اور دیواروں پر کسی قسم کا پلاسٹر وغیرہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ سیمنٹ کی بنسبت گارے والی چنائی کی اینٹوں کو اکھاڑنا قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن اتنا آسان بھی نہیں کہ اس ٹھوکا پیٹی کی خبر اندر موجود افراد تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں، اگر کوئی بھنگ پی کر اینٹا غفیل ہوا ہو تو دوسری بات ہے۔ میں گھر کے عقبی حصے کے معائنے سے فارغ ہوا تو ایک مرتبہ پھر بوندا باندی کا آغاز ہو گیا۔ جب ہم تھانے سے روانہ ہوئے تھے تو ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، تاہم نظام آباد پہنچنے تک یہ سلسلہ رک چکا تھا۔ صمد خان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ 2 چھتریاں بھی رکھ لی تھی۔ اگرچہ ابھی تک ان چھتریوں کو کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے اندر آنے کے بعد میں نذیر احمد کے کارخانے یعنی بوتل روم کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کمرہ در حقیقت اس گھر کی بیٹھک تھی جسے نذیر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اس کمرے کے بیشتر حصے پر بوتل پلانٹ نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ بوتلوں والے کریٹ رکھے تھے۔ ان رچے ہوئے کریٹس میں آدھی خالی اور آدھی بھرے ہوئے تھے، جن میں مختلف رنگ کی بھری ہوئی دیسی کولڈ ڈرنکس موجود تھیں۔ ایک کونے میں پانی والا ڈرم اور مختلف کیمیکلز کے چند ڈبے رکھے تھے۔ چور جاتے وقت قیمتی سامان والے صندوق کو اسی کمرے میں خالی کر کے چھوڑ گئے تھے۔ وہ صندوق در حقیقت ریگزین سے تیار کردہ ایک بڑا اٹیچی کیس تھا۔ گاؤں دیہات میں بعض لوگ اٹیچی کیس اور اس سے ملتی جلتی ہر شے کو صندوق ہی کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے مذکورہ اٹیچی کیس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس میں اکا دکا کپڑوں اور پرانے اخبارات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چور وہاں سے رخصت ہوتے وقت خالی اٹیچی کیس کو پانی والے ڈرم کے اوپر پھینک گئے تھے۔ میں نے ڈرم کے قریب فرش پر نگاہ ڈالی تو وہاں مجھے سگریٹ کا ایک پیکٹ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کینچی مار کا سگریٹ کا ایک پیکٹ تھا۔ میں نے جھک کر اس پیکٹ کو اٹھا لیا۔ ان دنوں کینچی مار کا سگریٹ عوام میں بے حد مقبول تھا۔ ایک پیکٹ میں 10 سگریٹس ہوتی تھیں۔ میں نے اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا۔ پیکٹ کے اندر مجھے صرف 3 سگریٹ نظر آئیں، اور ان 3 سگریٹوں کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ انہیں کسی قسم کی کارروائی سے گزارا گیا ہوگا۔ اس کارروائی کا بین ثبوت بھی اس پیکٹ کے اندر موجود تھا۔ تجربہ کار سگریٹ نوش اس بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ نا تجربہ کاروں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس پیکٹ میں رکھی ہوئی تینوں سگریٹ بھری ہوئی تھیں۔ اس زمانے میں ہیروئن ہوتی تھی اور نہ ہی ویپ۔ اول و آخر چرس ہی کی حکمرانی تھی، یا پھر بھنگ بھی خاصی مستعمل تھی۔ یہ دونوں نشہ بازوں میں بہت مقبول تھے۔ قصہ مختصر، کینچی مار کا وہ تینوں سگریٹ چرس سے بھری ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں چرس کی میانہ سائز 2 ڈلیاں بھی پیکٹ کے اندر موجود تھیں۔ میں نے خاموشی سے اس پیکٹ کو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ غالب امکان اسی بات کا تھا کہ کینچی مار کا سگریٹ کا وہ پیکٹ نذیر کا ہوگا۔ اتفاق سے میں اس وقت اکیلا ہی اس کارخانے کا معائنہ کر رہا تھا۔ نذیر احمد صمد خان کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے میں تھا۔ میں کارخانے سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلا تو کانسٹیبل صمد خان کی صورت نظر آئی۔ وہ اس وقت باورچی خانے کے دروازے میں کھڑا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا جوش نظر آیا۔ اس جوش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے باورچی خانے میں کوئی اہم شے دریافت کر لی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، صمد خان، کوئی خاص بات؟ جی ملک صاحب، ایک مسفٹ ملی ہے۔ وہ زومائنی لہجے میں بولا۔ مسفٹ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورا۔ اسی لمحے نذیر احمد ہمارے قریب پہنچ گیا۔ وہ خاصا دل گرفتہ اور تھکا تھکا سا دکھائی دیتا تھا۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ چوروں کو پکڑ لیں گے نا؟ میں پوری کوشش کروں گا نذیر احمد، میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔
نہ صرف یہ کہ وہ چور بہت جلد قانون کی گرفت میں آ جائے گا، بلکہ میں اس کے پاس مال مسروقہ بھی برآمد کر لوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ جیسا تعاون چاہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ بس کسی طرح آپ چوری ہونے والا سامان واپس لے آئیں۔ میں نے دن رات محنت کر کے شادوں کی شادی کے لیے کپڑے اور طلائی زیورات جمع کیے تھے، نامراد سب کچھ لے گئے۔ اگر چوری ہونے والا قیمتی سامان واپس نہ آیا تو میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نذیر احمد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تم تینوں کے بیانات لینا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، اور اس کام کے لیے اطمینان سے کہیں بیٹھنا ہوگا۔ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا اور جلدی سے بولا، آپ اس کمرے میں آ جائیں، میں آپ کے لیے کرسی رکھ دیتا ہوں۔ اس کا اشارہ بڑے مربع کمرے کی جانب تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت دی اور خود نذیر احمد کے ساتھ مذکورہ کمرے میں آ بیٹھا۔ وہ مستطیل کمرے سے میرے لیے ایک کرسی اٹھا لایا تھا۔ مجھے کرسی پر بٹھانے کے بعد وہ خود چارپائی پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ نذیر احمد کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قد اور چھریرے بدن کا مالک تھا۔ رنگ سانولا اور ہاتھ پاؤں سے محنت کشی جھلکتی تھی۔ اس نے خاصی بھاری بھرکم مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کے نقوش سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خاصا ہسمکھ اور زندہ دل ہوگا، تاہم موجودہ واقعے نے اس کی زندہ دلی کو گہنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس سے پوچھا، نذیر احمد، سب سے پہلے تو مجھے اس سامان کی تفصیل بتاؤ جو چوری ہوا ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ جناب کیا بتاؤں، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ دن رات خون پسینہ ایک ایک کر کے میں نے شادی کی تیاری کی تھی۔ کپڑا، زیورات، نقدی سب چوری ہو گیا۔ مجھے نہیں امید لڑکے والے اب سامان کے بغیر میری بیٹی کو بیانے پر تیار ہوں گے۔ حالانکہ لڑکا شادوں کی سگی خالہ کا بیٹا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ لوگ نہایت ہی لالچی اور خود غرض ہیں۔ وہ کسی بھی صورت بغیر جہیز کے اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر افسردگی میں اضافہ کرتے ہوئے بولا،